بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ بند جوتے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی نظر جلدی کمزور ہوتی ہے۔ اگر چھپکلی آپ کے جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑ لے، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لے، انشاءاللہ جلد سے مضر اثرات ختم ہو جائے گی۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اب تک اس کے کاٹنے کا کوئی خاص علاج دریافت نہیں کیا گیا۔ ناظرین، جعفرانی پھل کھانے کی عادت بنائیں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پی لیا کریں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کو بلم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کرے، اس سے بلم ختم ہو جاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو اس پر آلو کا رس لگاتے رہے، نشان دور ہو جائے گے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلے آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ میت کو کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ قبر میں رکھا جانے والا منافق ہوا تو وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا۔ وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہیں، اس سے اس کی ادھر کی فسلیاں ادھر آ جائے گی۔ پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ناظرین، رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی جسم میں طاقت کی کمی آ جائے گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے۔ ایلوویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کے سفیدی میں تھوڑا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیف کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں پر مالش کرنے سے ناخنوں کی نشوونما تیز ہوتی ہیں۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائے، درد دور ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کا بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کھجور اور انجیر زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اگر لیمو کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیمو کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیمو دیر تک تازہ اور رسیلے رہے گے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ جوائن کھانے میں استعمال کرے۔ آواز بیٹھ جائے تو تھوڑی سی سونف چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر کبھی پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلے گی۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق
پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اس سے اپنی عبادتوں کو کم محسوس کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ ناظرین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ یہ تیزابی اثرات اور کیمیکل سے بھرپور ہونے کے باعث معدے کی قدرتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کرے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو استغفار کا ورد کثرت سے کرے۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کرے، یہ جلدی اور اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ مکھی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کریں، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کے جوئے اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نہار میں ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پیے، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، سب حشرات بھاگ جائے گی۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد آتا رہتا ہے تو آپ پالک بالکل نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوگا۔ سبز دھنیا کا عرق چالوں پر لگانے سے چالیں دور ہو جائے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے دانتوں پر سیاہ داغ پھٹ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کا دانہ کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ایلوویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم استعمال کریں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے نہ پیے، کینسر سے بچے رہے گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائے وہ صحت مند ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کرے۔
کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 پیالی براؤن شکر میں 1 پیالی زیتون کا تیل ملائے۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے جسم پر لگائے۔ یہ عمل کرنے سے جلد کا رنگ نکھرنے لگ جاتا ہے۔ ستو کا شربت پینے سے آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ جوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دے اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوراً بعد پیے۔ پیٹ کی چربی اور وزن غائب ہو جائے گا۔ لیمو کو اگر گرم پانی میں رکھ کر نہ چھوڑے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیبتن فرماتے تو اس کا نام لیتے، مثلاً عمامہ یا قمیص یا چادر، پھر فرماتے، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ پہنایا۔ میں تجھ سے اس کی اچائی کا اور جس خیر و برکت کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ بکری کا دودھ جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے کے اوپر شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے افارے کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون میں لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ کھیرے میں کافی مقدار میں وٹامن بی، فائبر اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو سکن کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھیرا دل و دماغ کے لیے خطرناک LDC کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، جو شخص لباس پہن کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور میرے تصرف و قوت کے بغیر اسے مجھے عطا فرمایا، تو اس شخص کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھائے، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دے اور روزانہ اسپیول کا استعمال کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی قبض ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو دہی میں اسپیول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کرے، پیٹ کا درد جاتا رہے گا، قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چپس کے پیکٹ کافی عرصہ تک دکانوں اور سٹور وغیرہ میں سیدھے رکھے جاتے ہیں، اس سے ان کا مسالہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ چپس کے پیکٹ کو کھولنے سے پہلے اچھی طرح سے پیکٹ ہلا لیں تاکہ مسالہ اچھی سے مکس ہو جائے۔ ناظرین، تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آدھا چمچ کلونجی کو باریک پیس کر صبح نہار منہ دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ شوگر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ ہلدی کا استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں کھجور دودھ میں ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔ جسم میں طاقت کی کمی یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا کرے، اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔
روزانہ چند عدد اجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔